نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمدي بشير نذير هاشمي مكرمي عطوف رؤوف من يسمى بأحمدی درود شریف واجب الاحترام بزرگوں، اللہ جل شانہ امن والوں نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی نعمتیں دی ہے کہ اس نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان تمام نعمتوں کے دینے کے باوجود بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا. اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پیر دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا. ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن کسی بھی نعمت کے اوپر اللہ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کے اوپر احسان جتلایا کہ اللہ نے ایمان والوں کے اوپر احسان کیا. اللہ فرماتے قرآن احسان کیا ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے تمہیں میں کا ایک رسول جو ہے مبعوث فرمایا. آپ علیہ السلام کی ذات بابرکت اور ذات اقدس، جن کی پوری سیرت کو بیان کرنا یہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. 1400 سال ہو گئے سیرت نگاروں نے سیرتوں کو لکھا ہے، مقرروں نے سیرت کو بیان کیا ہے، شاعروں نے اپنے شعر میں عجیب و غریب کلامات کیے ہیں، لیکن آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کے کردار کا نہ کوئی حق ادا کر سکا ہے، نہ کر سکے گا، نہ کر سکتا ہے. آپ علیہ السلام کی سیرت کی مثال تو ایسی ہے بھئی جیسے سمندر کی گہرائی کو ناپنا. سمندر کی گہرائیوں کو انسان ناپ ہی نہیں سکتا ہے کہ سمندر کتنا گہرا ہے.
اس کی گہرائی کو ناپنا انسان کے بس کی بات نہیں. ٹھیک اسی طریقے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ایک مختصر سا شعر کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جو ہے یہاں پر ختم کر دیا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے اس روئے زمین پر کہ اللہ کے نبی آپ ہیں، بس ختم. ہم آپ کی اور زیادہ تو تعریف کر ہی نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہے. مشہور قول کے مطابق پیدا اسی دن ہوئے ہیں، مشہور قول کے مطابق، ورنہ صحیح قول کے مطابق تو 9 ربیع الاول ہے. اختلافات یاد رکھو. آج امت کو اس کی ہسٹری اور تاریخ معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے اور عقیدے کی درستگی بھی ضروری ہے، کیونکہ دن بدن خرافات، دن بدن بدعات عروج پر جا رہی ہیں اور ہماری نسل سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اعلان ہوا پھر بھی بھاگ گئے. پڑھنے کے لیے تو ٹائم ہے ہی نہیں، لیکن سننے کے لیے بھی ٹائم نہیں. اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. نبی کی سیرت کو پڑھو اور نبی کی سیرت کو سنو کہ جس نبی کا ہم فالو کرتے ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے. ان کو صحیح معنوں میں سمجھو گے تو تمہارا دین پر صحیح معنوں میں چلنا آسان ہوگا، ورنہ بھٹک جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنتی. میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو، زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہو. ایک اللہ کی کتاب قرآن کو تھامو اور ایک میری سنتوں کو تھامو. میرے کردار کو، میری سیرت کو، میری زندگی کے ہر پہلو کو سمجھ لو. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پر رہبری نہ کی ہو اور ہمیں اس پر چھوڑا نہ ہو. ہر گوشے پر، ہر پہلو پر، ہر موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایسی ہے جیسے کہ آسمان. بھائی آدمی کہاں بھی جائے، زمین کے نیچے چلا جائے، پہاڑ کے اوپر چلا جائے، گھر میں چلا جائے، کسی اور جگہ پر جائے، بھائی سر اٹھائے گا تو کیا دکھے گا؟ آسمان نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا. ہر جگہ آسمان ہی نظر آئے. اس لیے آدمی زندگی کے جس موڑ پر چلا جائے، لڑکپن میں چلا جائے، جوانی میں چلا جائے، بڑھاپے میں چلا جائے، ملازمت میں چلا جائے، تجارت میں چلا جائے، ہر موڑ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو نظر آئے. ہر پہلو پر اللہ کے نبی نے ہماری اس امت کی رہبری فرمائی ہے. اگر اس کے مطابق زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ تعالی جو ہے تمہاری پوری زندگی عبادت اور پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تو 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں اور 12 ربیع الاول ہی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے. مشہور قول کے مطابق تو پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہے، لیکن تحقیق کے اعتبار سے صحیح قول کے مطابق پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے جو گزر چکا. اور 12 ربیع الاول کو جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں نا، جلوس نکالے جا رہے ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات جو انجام دی جا رہی ہیں، سراسر غلط، کوئی ثبوت نہیں اور اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں، بجائے ثواب ملنے کے گناہ. کیونکہ اس دین تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور وفات کا ہونا یقینی ہے، کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے. مختصر وفات النبی کے متعلق ہم جو ہے سنیں گے. آج
پیدائش کے متعلق تو ہم نے سنا کہ آپ علیہ السلام پیدا ہوئے بی بی آمینہ کے یہاں، اور ان کی کیا کیا برکات ہوئی، اور آپ علیہ السلام کا تو جو ہے ہر پہلو لاجواب، انتخاب لاجواب، وہ جو ہے سیرتوں کو ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے۔ ہم جو ہے اس پہلو کو بھی ذرا سوچیں، اس پہلو کو بھی جو ہے سوچیں اور اس پہلو کو بھی سنیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت کا منظر کیا تھا۔ اگر وہ منظر اس امت کے سامنے ہوگا نا تو یہ جلسے جلوس نکالنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ یہ دین کتنا غمناک دین ہے۔ یہ تو اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ نے اسی دین میں جو ہے وفات بھی رکھی اور میلاد بھی رکھی۔ میلاد پر جو ہے ایک عقیدہ، جب میں نے کل سباسہ میں بھی بتایا، مختصر بتا دوں، ویسے نام رکھتے ہیں میلاد النبی۔ میلاد النبی کا معنی ہوتا ہے نبی کی ولادت۔ ولادت کس کی ہوتی ہے؟ انسان کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن اب یہ محبین حضرات اور بہت عاشقان رسول اپنے آپ کو کہنے والے کیا کہتے ہیں کہ نہیں، جو آدمی اللہ کے نبی کو بشر ہونے کا جو ہے دعویٰ کرے گا یا بشر ہونے کا عقیدہ رکھے گا وہ کافر۔ اللہ کے نبی تو نور تھے، اللہ کے نبی بشر نہیں تھے۔ اور قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ قل انما انا بشر، اے نبی آپ کہو کہ میں انسان ہوں۔ اور انسان ہی کی تو ولادت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جیسے اور بچے کی ولادت ہوتی ہے ایسے اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہمارے بی بی آمینہ کے بطن سے۔ ہاں لیکن ان کی ولادت لاجواب تھی، ان کا تو ہر پہلو لاجواب تھا۔ میں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نا تو آپ کے جسد اطہر پر کسی قسم کی گندگی نہیں تھی، آلائش نہیں تھی۔ عام بچوں پر آلائش ہوتی ہے جسم کے اوپر، اس کو نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، کیونکہ گندگی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے جسد اطہر پر کوئی گندگی نہیں تھی، بالکل پاک صاف۔ یہ اور آتے ہی ڈائریکٹ سجدے میں گر گئے، اپنے انگلی کو اٹھا لیا آسمان کی طرف، آتے ہی پیغام دے دیا کہ جھکنا ہو تو اسی کے سامنے جھکو، اور ہاتھ اٹھانے ہو تو اسی کی بارگاہ میں اٹھاؤ۔ وہی ایک معبود ہے اور کوئی معبود نہیں۔ محمد بشر لا کالبشر وهو کالیاقوت بین الحجر۔ انسان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں۔ بھئی جیسے کہ یاقوت پتھر ہے لیکن بہت قیمتی ہیرا ہے، اتنا قیمتی ہیرا کہ اس پر 1000 سونا تولہ بھی اگر جو ہے لگایا جائے تو اس کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ یاقوت کے مقابلے میں سونے کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن ہے پتھر۔ بھئی جیسے کہ یاقوت پتھر ہے تمام پتھروں کے درمیان، لیکن اس کی ایک شان ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، وہ عام پتھروں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بھی انسان ہے لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ شاعر نے سمجھایا ہے کہ عقیدہ رکھو، عام انسانوں کی طرح نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں۔ آپ علیہ السلام کو جو ہے نا جنت کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ہماری مٹی نہ معلوم کہاں کہاں سے لی گئی ہوگی اور کہاں سے ہم کو جو ہے اٹھائی گئی ہوگی اور کہاں ہم کو اور بنائی گئی ہوگی۔ جہاں ہمارا انتقال ہوگا وہیں ہماری مٹی بنی ہوگی۔ بھائی آدمی رہتا جو ہے ہندوستان میں ہے اور دفن ہوتا وینڈا میں ہے، وینڈا سے اٹھائی ہوگی مٹی، وہیں پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مٹی کہاں سے لی گئی تھی؟ جنت سے۔ اس لیے جنت کا ٹکڑا بازو میں ہے کہ نہیں، جو مدینہ میں جا کر آئے ہو۔ اور آپ علیہ السلام کی خصوصیت یہی تھی نا، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے خوشبو آتی تھی، پسینے سے خوشبو، فضلے میں خوشبو، پیشاب میں خوشبو۔ آپ نے نہیں پڑھا سیرت میں؟ ہم تو 2 دن نہ نہائے تو پھر بدبو آتی ہے ہمارے جسم سے۔ تو اللہ کے نبی کے تو پسینے میں بھی خوشبو تھی، آپ کے تو جو ہے ٹوائلٹ میں بھی خوشبو تھی، آپ کے تو پیشاب میں بھی خوشبو تھی۔ ہاں
جنت کی مٹی تھی، لیکن تھے انسان، لیکن عام انسان کی طرح نہیں۔ عقیدہ سمجھو اور عقیدہ رکھو کہ انسان ہے، نور نہیں ہے۔ یہ نور والا عقیدہ رکھنا یہ سراسر کفر ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ نصارہ رکھتے ہیں کہ وہ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے بیٹے یعنی اللہ جیسے، تو اللہ کے نبی کو نور کہنا گویا اللہ کے نور کے ساتھ اس کو تشبیہ دینا ہے کہ جیسے کہ اللہ نور، نبی بھی نور، تو سیم سیم ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ الگ ہے، نبی الگ ہے، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، اللہ کا مقام اپنے مقام پر ہے، اپنی جگہ پر ہے، نبی کا مقام اپنے جگہ۔ ہاں، کہ نبی علیہ السلام کا مقام سراپر پر، لیکن خدا سے کم تر، سب سے اعلیٰ، پوری جو ہے پورے عالم سے اعلیٰ، دو عالم میں بالا، ہاں، لیکن جو ہے خدا سے کم تر۔ اس عقیدے کو اگر کوئی رکھے، اس عقیدے کو رکھیں گے نا، تو پھر ہماری ساری بنیادیں اور سارے عمل بارگاہ سمدی میں قبول۔ اور اگر عقیدے میں گڑبڑی ہوئی اور شرک اگر کر لیا، اللہ کے ساتھ نبی کو بھی ملا دیا، اللہ کے برابر کر دیا، مقام میں مرتبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوائن کر دیا نا، تو گئے کام سے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند ہی نہیں کرتے، قبول نہیں کریں گے تمہاری عبادت۔ ہاں، آپ علیہ السلام کی سیرت کو سمجھے، آپ کے مقام کو سمجھے، عقیدے کو درست رکھے۔ بہت جو ہے تحقیق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، سارے دلائل ہمارے پاس ہیں کہ نبی علیہ السلام انسان ہے، ہاں، عام انسانوں کی طرح نہیں۔ آپ کی پیدائش بھی لاجواب ہے، آپ کی پرورش بھی لاجواب ہے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو لاجواب ہے۔ آپ اندازہ تو لگاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کہاں کا کیا؟ عرب کا کیا۔ کیوں کسی افریقہ میں نہیں کیا، کینیڈا میں نہیں کیا، لندن میں نہیں کیا؟ یہ ساری کسی کنٹری کا انتخاب اللہ کے نبی کی پیدائش کے لیے نہیں کیا۔ پوری کنٹری میں جو ہے جس جو ہے سٹی کو اور جس کنٹری کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، جو پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ ہاں، آپ علیہ السلام کی پیدائش کا انتخاب بھی لاجواب ہے، جو مکہ مکرمہ ہے، کہ مکہ مکرمہ پورے ورلڈ کا سینٹر، جیسے کہ انسان کی ڈیوٹی پوری جسم کا سینٹر ہے۔ یہ ناف ہوتی ہے نا، ناف، یہ انسان کا سینٹر ہے پوری باڈی کا۔ مکہ مکرمہ کی جو ہے کنٹری ہے نا، وہ پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عجیب و غریب برکاتیں رکھی ہیں، اس لیے ہمارے نبی کے ولادت کے لیے اسی جگہ کو منتخب کیا۔ اور پھر مکہ میں بھی بہت سارے قبیلے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھئی صرف قریش خاندان کو سلیکٹ کیا، اور قریش خاندان میں بھی صرف ہاشم خاندان کو سلیکٹ کیا۔ ہاشم میں بھی جو ہے عبد المطلب کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے عبداللہ۔ عبد المطلب کے بھی 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں بھی عبداللہ کے بیٹے کو سلیکٹ کیا۔ بہت تفصیل ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، میں ابھی آنا چاہتا ہوں مرض الوفات پر۔ آپ علیہ السلام کے جو ہے والد محترم کا نام عبداللہ، تاکہ کسی قسم کی آپ علیہ السلام پر انگشت نمائی نہ ہو، نام بھی اتنا اچھا۔ اور پھر ان کے بدن سے پیدا ہوئے، اور بیوی کا انتخاب مدینہ منورہ میں بھی بہت سارے قبیلے تھے، بنو ثقیف تھے، بنو نذیر تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ نام اور الگ الگ خاصیتیں تھی، لیکن قبیلے بنو زہرہ تر و تازہ قبیلہ، اس قبیلے بنو زہرہ میں بھی آمینہ کا انتخاب ہوا۔ نام تو دیکھیے، آمینہ، امانت رکھنے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی شخصیت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو سلیکٹ کیا جس کا نام بھی آمینہ تھا، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ میرے اس جو ہے امانت کو وہی جو ہے عورت اٹھا سکتی ہے جو خود آمینہ ہو، امانت قبول کرنے والی ہو، امانت کی حفاظت کرنے والی ہو، اس لیے آمینہ کو سلیکٹ کیا، بنو زہرہ قبیلہ۔ اور پھر جو ہے جب پیدا ہوئے، دودھ پلانے کی جو ہے باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ وہاں پر ایک ماحول تھا، ایک عرف تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو مختلف قبائل سے لوگ آتے تھے اور جو ہے بچوں کو لے جاتے تھے دودھ پلانے کے لیے۔ قبیلے بنو سعد کی جو ہے اس خاتون کو قبول کیا،
قبیلہ بھی بنو سعد، دیکھو نیک بختی والا قبیلہ، اور اس میں بھی حلیمہ کا سلیکٹ نام تو دیکھو حلیمہ، اس کا معنی ہوتا ہے برداشت کرنے والی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جو ہے خاتون کو ہماری امانت، اپنی امانت سپرد کرنا چاہتے تھے کہ جس کے اندر خود حلم ہو، کیونکہ بچے کی تربیت میں حلم بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو آدمی بالکل جو ہے اولا باولا ہو جاتا ہے، مارنا شروع کر دیتا ہے نا۔ بچوں کی پرورش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہے، کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی روتے ہیں۔ دیکھو ابھی عصر کے بعد ایک تذکرہ ہم نے سنا، داؤد بھائی تو موجود ہے کہ نہیں معلوم نہیں، بتایا کہ وہ دو بچے جو رو رہے تھے تو ان کے نانا جان کا کیا حال ہوا تھا۔ آدمی جو ہے اپنا قابو چھوڑ دیتا ہے اور جو ہے پھر سب کچھ اس کو جو ہے کہ اس کو نکالو باہر، اس کو نکالو یا میں نکل جاتا ہوں۔ علم نہیں ہوتا، برداشت کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون کے سپرد کیا جس کا نام حلیمہ تھا، کہ جس کے اندر خود علم تھا، تاکہ میرے نبی کی پرورش علم کے ساتھ ہو، اور آپ علیہ السلام نے پرورش پائی ان کے پاس، ان کا دودھ پیا، وہ بھی بڑی جو ہے تفسیر طلب بات ہے۔ اور آپ علیہ السلام جتنے سال ان کے بعد 3 سال رہے، وہ بھی عجیب و غریب برکاتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا اور ان کو برکاتیں ملی۔ پھر آپ علیہ السلام جوان ہوئے تو پھر جب نکاح کے موقع آئے تو آپ علیہ السلام کے نکاح میں سب سے پہلے خدیجہ آئے۔ خدیجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ تو خدیجہ کو جو ہے سلیکٹ کیا، جو بہت ہی نیک خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں آئے۔ آپ علیہ السلام کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، خدیجہ تھی، سودا تھی، پھر اس کے بعد سودا کا نمبر آیا، پھر سودا کے بعد حضرت عائشہ سے نکاح کیا، حضرت عائشہ کے بعد میمونہ سے، پھر میمونہ کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے، پھر حفصہ کے بعد جو ہے زینب سے، زینب کے بعد ام حبیبہ ام سلمہ سے، اور پھر اس کے بعد صفیہ، اور اس کے بعد ام سلمہ۔ ہر ایک کے نام کو جو ہے اس کے معنی کو اگر بیان کروں گا ٹائم وقت ہو جائے گا۔ ہر جو ہے خاتون کے نام میں عجیب و غریب حکمتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام پھر ان کی جو اولاد ہوئی ان کے نام بھی دیکھیے۔ آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے، طیب، طاہر، جن کو جو ہے پھر دوسرا قاسم، عبداللہ، یہ 3 بیٹے تھے آپ علیہ السلام کے۔ 4 بیٹیاں تھیں، دیکھو زینب کا معنی ہی ہوتا ہے استغفار کرنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے والی۔ رقیہ کا معنی ہوتا ہے شوہر کی خدمت کرنے والی۔ ام کلثوم کا معنی ہوتا ہے بچے کی خدمت، بچے کی پرورش کرنے والی۔ اور پھر اخیر میں فاطمہ کے دوزخ سے آزاد۔ یہ 4 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور ان کے نام میں دیکھو ہر جو ہے پہلو کو دیکھا جائے عجیب و غریب نرالا پہلو، انتخاب لاجواب ہے آپ علیہ السلام۔ لیکن آپ علیہ السلام نے پوری زندگی جو گزاری ہے، اور آپ علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، وہ بھی لاجواب ہے، اور جس کو بھی آدمی جو ہے صرف پکڑ لے گا وہ جو ہے کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ 12 ربیع الاول کو جو آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، یہ وفات کا سلسلہ، یہ مرض کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حجۃ الوداع۔ دیکھو مختصر بات کرتے ہوئے میں آتا ہوں اپنے موضوع پر۔ مرض الوفات کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جو اخیری حج ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے جو اخیری حج کیا، حجۃ الوداع، جس میں تقریباً 1,24,000 صحابہ شریک ہوئے تھے، کیونکہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس سال اللہ کے نبی حج کرنے والے ہیں، سب صحابہ آ جائیں۔ مختلف علاقوں سے، مختلف کنٹریوں سے صحابہ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے، حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ حجۃ الوداع میں آپ علیہ السلام کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی عرفات کے میدان میں، وہ ہم تمام کو معلوم ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ ساری پیشین گوئیاں تھی، اشارے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے، بس دین مکمل ہو گیا، ہم نے تم کو بھیجا ہی دین پھیلانے کے لیے تھا، اب وہ دین مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا، یہ اشارے تھے۔ ہاں،
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس میدان میں، میدان عرفات میں یہ کہا تھا کہ بھئی دیکھو، جو مقصد لے کر میں آیا تھا، جو دین لے کر میں بھیجا گیا تھا، کیا وہ دین اور دین کے احکامات میں نے تم تک پہنچائے کہ نہیں پہنچائے؟ تو ہاں پہنچائے، ضرور پہنچائے، بلکہ پہنچائے نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اسی جو ہے مرحلے میں اور موقع پر سورہ نصر بھی نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ جو ہے آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ تھا کہ اب جو ہے آپ کو دنیا سے جانا ہے، دنیا میں آپ کا وقت بہت قریب کم رہ گیا ہے، اب جو ہے آخرت کی تیاری کیجئے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آخرت کی تیاری نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہا نا کہ بھئی جیسے جیسے بال سفید ہو نا تو آدمی کو دنیا کی بجائے دین کی طرف رغبت زیادہ کرنی چاہیے، لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، جتنا زیادہ بڑے ہوتے اتنی زیادہ ہارڈ ویئر کھولنے کی تمنائیں ہوتی ہیں۔ بھئی اب تو جو ہے خدا کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی، فتح مکہ ہو گیا، اب اپنے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید میں لگ جائیے، استغفار کرنے لگ جائیے۔ یہ اشارے تھے کہ اب آخرت کی تیاری کرو، اب آپ کو جانا ہے، دنیا چھوڑنی ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اللہ کے نبی تو جو ہے اللہ کے اشاروں کو زیادہ سمجھنے والے تھے، اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے اسی میدان عرفات میں تمام صحابہ کو جمرہ عقبہ پر، میدان عرفات سے نکل کر جب رمی کرنے کے لیے جمرہ عقبہ پر پہنچے ہیں، اللہ کے نبی نے اعلان کر کے یہ بتایا، او میرے صحابہ، میرے ساتھ حج کے ارکان سیکھ لو، آئندہ سال میں تمہارے اس جگہ موجود نہیں ہوں گا، شاید میں نہ ہوں، جو ارکان سیکھنے ہوں مجھ سے سیکھ لو، میں کیسی حج کر رہا ہوں برابر دیکھ لو، شاید میں نہ ہوں۔ آیت نازل ہو چکی تھی، اشارات ہو چکے تھے کہ اب دنیا سے جانا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے کہ اس سال جو ہے جو حج کر لو، آئندہ ہو سکتا ہے میں تمہارے مجمع میں موجود نہ ہوں۔ بالکل صراحت کے ہاتھ حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے، جو سیکھنا ہو سیکھ لو مجھ سے، پورا جو ہے ترتیب بتائی اللہ کے نبی۔ اور حج سے فارغ ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، بھئی حج کب ہوتا ہے؟ ذی الحجہ میں نا، ذی الحجہ کا مہینہ ہوا، پھر محرم آیا اور سفر اور ربیع الاول میں انتقال۔ آپ علیہ السلام مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد ایک مہینہ قیام کیا۔ آپ علیہ السلام کو احد والے یاد آئے، اب عائشہ فرماتی احد کے شہداء بہت یاد آئے۔ آپ علیہ السلام احد پہاڑ پر پہنچے، وہاں جو ہے جو صحابہ مدفون ہیں ان کی قبر کے پاس گئے، بخاری شریف میں وہ پورا واقعہ لکھا ہے۔ آپ علیہ السلام احد پر جا کر شہداء احد کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی، مردوں کے لیے بھی مانگی، زندوں کے لیے بھی مانگی، اور مانگنے کا انداز اور طریقہ یہ تھا کہ جیسا کہ اب ان کے بعد اب یہ کسی کے ان کے بعد کوئی اور دعا نہیں مانگیں گے۔ آپ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے، احد والوں کو یاد کر کر کے رو رہے تھے، اور جو ہے مردوں کے لیے بھی اور زندوں کے لیے بھی، سب کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، پھر کسی کا جو ہے جنازہ ہوا، آپ علیہ السلام بقیع گرکت میں گئے، جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، اس کا اصل نام بقیع گرکت ہے۔ بقیع گرکت میں گئے، جنازہ کی نماز پڑھائی، وہاں بھی بقیع والوں کے لیے دعائیں کی رو رو کر۔ یہ جو ہے سفر کی 29 تاریخ تھی، یہ سفر کی کتنی تاریخ تھی؟ 29 تاریخ تھی۔ آپ علیہ السلام بس وہی جو ہے قبرستان گئے، اور جب واپس آئے نا درد سر شروع ہوا۔ یہ دیکھو مرض الوفات کی ابتدا 29 سفر کو آپ علیہ السلام کے سر میں درد شروع ہوا۔ جب گھر تشریف لائے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر، تو آتے ہی امی عائشہ نے اللہ کے نبی کو دیکھ کر یوں کہا کہ یا رسول اللہ وائی راسا،
اللہ کے رسول میرا سر بہت درد کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تو یہ کہہ رہی ہے میرا سر درد کر رہا ہے، سر تو میرا درد کر رہا ہے، مجھے سر میں درد ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مجھے بھی سر میں درد ہو رہا ہے۔ پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ تھوڑی دل لگی ہوئی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ نہیں واقعی میرا سر بہت درد کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی میرا بھی سر درد کر رہا ہے، دیکھ اگر جو ہے تو میرے سے پہلے انتقال کر جائے، دیکھو شوہر اور بیوی میں کیسی محبت اور انسیت ہوتی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کہا کہ اگر تو میرے سے پہلے انتقال کر جائے فکر مت کرنا، تیرے لیے استغفار میں کر دوں، جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی کو بہت انسیت اور محبت تھی نا، اور اسی محبت میں امی عائشہ نے کہا ہاں آپ تو میرے مرنے کی ہی تمنا کرو گے نا کہ میں مروں اور پھر جو ہے اور کوئی آئے، اس طرح کی جو شوہر بیوی کے درمیان بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امی عائشہ نے یہ کہا تو پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ فکر مت کرو، تیرے سے پہلے تو میں ہی جاؤں گا، تیرے سے پہلے تو مجھے ہی جانا ہے۔ یہ کہہ کر جو ہے پھر امی عائشہ نے کہا نہیں اس طرح کی باتیں مت کرو۔ پھر جو ہے سر میں درد شروع ہوا، یہ 29ویں سفر کا دن تھا۔ آپ علیہ السلام کو تکلیف بہت تھی لیکن آپ علیہ السلام نماز پڑھاتے رہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے جو ایام ہیں نا وہ 13-14 دن رہے۔ دیکھو یہ 29 سفر سے بیماری شروع ہوئی تھی اور 12 ربیع الاول آپ گنو دی 12 13 اور 14 13 یا 14 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیمار رہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے، تکلیف تھی لیکن جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جمعرات کے دن، جو پیر کے دن انتقال ہونا ہے، جمعرات کے دن ظہر کی نماز پڑھائی، طبیعت زیادہ خراب تھی۔ آپ علیہ السلام نے جمعرات کے دن ظہر کی نماز پڑھائی اور ظہر کی نماز پڑھا کر آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے ابو بکر کی تعریف فرمائی، ان کے مناقب بیان کی، ان کے مقام کو امت کے سامنے رکھا کہ ابو بکر میرے ساتھی ہیں، میرے یار غار ہیں، ان کا میرے اوپر بہت احسان ہے، ان کی قدر کرنا۔ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر مجھے اللہ کی طرف سے جگری دوست بنانے کی اجازت ہوتی نا میں ابو بکر کو اپنا جگری دوست بناتا، لیکن بس میرے دل میں خدا کی محبت غالب ہے، اس لیے میں اپنے دل میں کسی کو نہیں بٹھا سکتا۔ اگر دل میں کسی اور کو بٹھانے کی اجازت ہوتی ابو بکر کو میں اپنا جگری دوست بناتا۔ میرا ابو بکر یہ ہے۔ ابو بکر کے مناقب بیان کیے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کو بتایا اور امت کے سامنے ان کے مقام کو بتایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے انصار کی فضائل بیان فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے انصار کے بارے میں کہا کہ دیکھو یہ انصار ہے، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، جبکہ مکہ والے مجھے نکال رہے تھے انہوں نے مجھے پناہ دی ہے، اور یہ جب میں آیا تھا اور انہوں نے جو استقبال کیا تھا، میری خوش آمدید کی تھی، مجھے جو ویلکم کیا تھا وہ آج تک میں نہیں بھولا، مجھے یاد ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے خوش تھے اور ترانہ گا رہے تھے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے نبی کی کیسی تعریف کرتے ہیں کہ آج تو ہمارے یہاں اور مدینہ منورہ میں 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے، 14ویں کا چاند آ گیا اور وہ ثنیات الوداع سے آیا ہے۔ ثنیات الوداع بڑی بڑی پہاڑیاں تھی، مکہ مدینہ میں جب انٹر ہوتے ہیں تو پہاڑیاں ہے، اس کو ثنیات الوداع کہتے ہیں۔ آج تو ہمارے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور جب تک واجب رہے گا جب تک اللہ کا نام لینے والا دنیا میں رہے گا، کہ ہم کو اللہ نے ایسی بڑی نعمت سے نواز دیا کہ جس نعمت کے لیے
اور جس جو ہے شخصیت کے لیے اللہ نے دنیا کو جو ہے سجایا بنایا ہے، وہ نعمت آج ہمارے درمیان میں آ گئی، اس لیے ہمارے لیے تو شکر واجب ہو گیا۔ اس طرح کے جو ہے جو نغمات پڑھے ہیں نا، اللہ کے نبی دیکھو آخری وقت میں کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے ان جو ہے استقبال کو میں نہیں بھولا، مجھے یاد ہے ان مدینہ والوں کی قدر کرنا، یا انصار کی قدر کرنا، ان کے جو ہے نیکوں کو جو ہے درگزر کرنا، نیکوں کے درگزر۔ آپ علیہ السلام نے انصار کے بہت فضائل بیان کیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جو ہے ایک بات کہی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو ہے یا تو دنیا کی اس زندگی کو قبول کر لے یا پھر آخرت کی زندگی کو قبول کر لے۔ اس جو ہے بندے نے دنیا کی زندگی کو ٹھکرا کر آخرت کی زندگی کو قبول کر لیا۔ جب یہ کہا نا، ابو بکر رونے لگے، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ ابو بکر یار غار تھے نا، ساتھ میں رہنے والے تھے، آپ کے ایک ایک اشاروں کو سمجھنے والے تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ اشارہ کوئی اور نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، وہ کوئی اور انسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی انسان کا نام نہیں لیا، صرف یہ کہا کہ ایک انسان ہے جس کو اللہ نے 2 آپشن دیے، تمہیں دنیا میں رہنا ہو تو بھی، آخرت میں رہنا ہو تو بھی، لیکن اس بندے نے آخرت کو قبول کر لیا، آخرت کو قبول کر، رونے لگے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو روتا ہوا دیکھ کر کہا کہ دیکھو بعض لوگوں کو اپنے رسول کی جدائی بھی ناپسند ہے، ان کو شاپ گزر رہی ہے، لیکن سنو، دنیا میں جو آیا ہے اس کو جانا ہے، جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، وہ دنیا میں آئے ہیں ان کو جانا ہے، کوئی جو ہے یہاں پر رہنے والا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام منبر سے اتر گئے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت بھی بھیجی تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہ بھی کہا تھا، بخاری میں یہ بھی روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، لہٰذا تم لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ دیکھو اشارے، دیکھو، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ یہ یہود و نصارہ پر اللہ لعنت کرے کہ جس نے اپنے انبیاء کی قبر کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی کہ نہیں؟ سجدے کی بات تو درکنار، ہاتھ بھی کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اتنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی قبر کو محفوظ کر لیا۔ آپ علیہ السلام اتر گئے، گھر چلے گئے۔ یہ جمعرات کا دن، بعض لوگوں نے کہا کہ عصر بھی پڑھائی، مغرب بھی پڑھائی، عصر جمعرات کے دن۔ آپ علیہ السلام مغرب تک گئے نہیں۔ مغرب کی نماز بھی بہت سختی تھی، بہت تکلیف تھی، اور اس مغرب کی نماز میں آپ علیہ السلام نے سورہ مرسلات پڑھی۔ یہ جمعرات کے دن کی مغرب کی نماز ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کی زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھائی، یہ آخری نماز، مغرب کی نماز آخری نماز، سورہ مرسلات، پوری سورہ مرسلات پڑھی۔ پھر آپ علیہ السلام عشاء میں چلے گئے۔ مغرب کے بعد جیسے ہی گھر گئے، طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی، بہت زیادہ گشی آنے لگی، بخار، بہت حرارت اتنی تیز ناقابل برداشت۔ آپ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، جب آنکھ کھلی دیکھا عشاء کا وقت ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پوچھا، عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ یا رسول اللہ نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں صحابہ۔ آپ علیہ السلام نے ہمت کی اٹھنے کی، ایک جو ہے اس میں بٹھایا بھی گیا۔ آپ علیہ السلام نے پانی بھی اپنے اوپر ڈالا، تاکہ اور زیادہ فریش ہو جائے، بخار چلی جائے۔ دیکھو کتنی تکلیف ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے پانی ڈالنے کے باوجود بھی بخار تو نہیں اتری، بلکہ گشی کھا کر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا، عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن آپ نہیں اٹھ سکے۔ پھر گشی کھا کر گر گئے اور جو ہے بے ہوش ہو گئے۔
تیسری مرتبہ جب آنکھ کھلی پھر پوچھا عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ مروا ابا بکر صلی فی الناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، میں نہیں جا سکتا۔ اتنی تکلیف تھی، آپ علیہ السلام عشاء پڑھانے کے لیے نہیں گئے، ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ دیکھو یہ نماز شروع ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کے دن عشاء کی نماز پڑھانا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ قریب بھی گئی اور کہا یا رسول اللہ میرے ابا کو نماز کا حکم مت دو، میرا ابا تو بہت رقیق القلب ہے، بہت کمزور دل ہے، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، ان سے برداشت نہیں ہوگا، رو کر گر جائیں گے، آپ کی عدم موجودگی ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، کسی اور کو کہہ دو۔ امی عائشہ کو کہنے لگے مروا ابا بکر صلی فی الناس، کہو، ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ میں تو اللہ کے نبی نے ذرا زور سے کہا عائشہ مروا ابا بکر کو حکم دو۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، آپ حجرے مبارک میں ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز پڑھا۔ یہ پہلی نماز۔ پھر اس کے بعد جمعہ کا دن، سنیچر کا دن، اتوار کا دن، تین دن آپ علیہ السلام مسجد میں نہیں جا سکے۔ تکلیف اتنی تھی، بلکہ 7 مسکیزوں کا پانی منگوایا تھا اللہ کے نبی، 7 کنووں کے پانی کو جو ہے منگوایا اور 7 مسکیزوں کو بھر کر لایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تالان میں بٹھایا گیا، پھر اس کے اوپر پانی ڈالا گیا، 1 مشکیزہ، 2 مشکیزہ، 3 مشکیزیں، اتنا پانی، 7 مشکیزیں پانی ڈالے گئے، اتنا پانی ڈالا گیا، اللہ کے نبی نے کہا بس یہ کہنے لگے، لیکن بخار اترنے کا نام نہیں لے۔ اور اتنی بے چینی پیر کے دن، یہ 3 دن آپ علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے نہیں گئے، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، جمعہ کی بھی پوری پڑھائی 5 وقت کی، سنیچر کے دن 5 وقت کی، اتوار کے دن 5 وقت کی، اور پیر کے دن فجر کی نماز۔ بعض روایتوں میں کہ سنیچر اور اتوار کو تھوڑا افاقہ ہوا تھا، اتنا افاقہ ہوا کہ اللہ کے نبی 2 آدمی کے سہارے سے مسجد نبوی میں گئے تھے ظہر کی نماز کے وقت، اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصلی تک گئے تو ابو بکر نے کنکھیوں سے دیکھ لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا، تو پیچھے ہٹنے کو گئے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا نہیں، لیکن ابو بکر پیچھے ہو گئے، اللہ کے نبی بیٹھ گئے، اور آپ علیہ السلام نماز 2 رکعت ہو چکی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس لیے کہا بات کہتے کہ آخری نماز جوہر کی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، ابو بکر پڑھا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں سے انہوں نے بھی جو ہے پڑھائی۔ اس طرح جو ہے آپ علیہ السلام سنیچر کو یا اتوار کو، دونوں روایتیں ہیں، گئے تھے جوہر کی نماز کے وقت، اور اسی وقت یہ خطبہ دیا تھا جو میں نے کہا نا، وہ خطبہ اسی وقت دیا تھا، اور پھر آپ علیہ السلام حجرے میں چلے گئے۔ پھر پیر کا دن جو ہوا تھا نا، پیر کا دن، فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کو بہت افاقہ تھا، اس لیے فجر کی نماز چل رہی تھی پیر کے دن کی، یہ ہوئی 70ویں نماز۔ اس لیے کہا نا کہ ابو بکر نے اللہ کے نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی، تو جمعرات کے دن کی عشاء، اور جمعہ، سنیچر، اتوار، یہ 15 نمازیں ہوئی نا، 15 جمعرات کی عشاء 16، اور پیر کے دن کی فجر کی نماز، یہ 17 نماز، یہ 17 نمازیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ فجر کی نماز ابو بکر پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی نے حجرے میں سے دیکھا، پردہ ہٹایا، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بہت خوش ہو گئے، آپ علیہ السلام کے چہرے میں بھی تازگی آ گئی تھی۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کو 2 دن کے بعد دیکھا تھا، اس لیے فرد مسرت اور خوشی میں قریب تھا کہ صحابہ نماز توڑ کر اللہ کے نبی کی ملاقات کے لیے چلے جاتے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے اشارے سے صحابہ کو کہا نماز پڑھتے رہو، اور پردہ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں چاہا کہ میرے صحابہ نماز چھوڑ دے، آپ علیہ السلام نے پردہ چھوڑ دیا۔ بس یہ آخری منظر اور آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی نے صحابہ کا کیا، اور صحابہ نے اللہ کے نبی کا، یہ آخری دیدار تھا بس۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، آپ علیہ السلام کے پاس گئے،
دیکھا تو بہت خوش ہوئے کہ ہاں آج تو طبیعت میں بہت افاقہ ہے، آج اچھی طبیعت ہے۔ آپ علیہ السلام کو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ دیکھو 3 دن سے تو یہ سب پریشان تھے، پورا مدینہ پریشان تھا، آپ کی طبیعت کی یہ حالت تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابھی طبیعت اچھی ہے تو اللہ کے نبی کو کہا کہ اگر آپ اجازت دو تو میری بیوی سے ملاقات کر لوں۔ دوسری بیوی تھی ان کی، حبیبہ ابن نجار ان کا نام تھا، حبیبہ بن خارجہ، حبیبہ بنت خارجہ، وہ اوالی مدینہ میں رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ابو بکر نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، کوئی حرج نہیں، اب جائیے ملاقات کر کے آئیے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ سچے عاشق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کر دیا کہ جاؤ ان کو الگ کر دو، ان کو دور کر دو، کہیں اگر یہ بھاگ گئے تو پوری امت بھاگ جائے گی، اس لیے ان کو الگ کیا کہ جاؤ آپ جاؤ جاؤ جاؤ، کوئی حرج نہیں، اجازت۔ ابو بکر تو چلے گئے اپنی بیوی کے پاس، حبیبہ کے پاس، اور یہاں تھوڑی دیر کے بعد جیسا جیسا سورج جو ہے چڑھتا گیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اور زیادہ خرابی آتی گئی۔ آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ بخار آنے لگا، بے چینی گھبراہٹ بڑھ گئی، اور یہ بے چینی اور گھبراہٹ بڑھنے کا ایک وجہ علماء اور محدثین نے لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے چینی کے موقع پر ایک جو ہے پانی کا مشکیزہ اپنے پاس رکھا تھا، اپنا ہاتھ پانی کے مشکیزے میں ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر پانی ڈالتے تھے، کیونکہ چہرے پر بخار کا اثر اتنا تھا۔ پانی جو ہے ہاتھ پر رکھتے، پھر چہرے پر، ہاتھ پر رکھتے اور پھر زبان سے کہتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ موت کی بہت بڑی سختی ہے، موت کی سختی بہت زیادہ ہے، موت کی سختی بہت زیادہ ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ موت کے وقت جتنی بھی تکلیف ہوتی ہے نا وہ ساری تکلیف جمع کر لو اور وہ ساری تکلیف مجھے دے دو تاکہ میری امت کو وہ تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھے ہمارے مشفق نبی۔ ہاں، اپنی تکلیف اتنی زیادہ تھی، پورے 13 دن سے بیمار ہے، 3 دن تو ایسی بیماری ہے کہ حجرے سے مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں، بخار بالکل اپنی تیزی پر ہے۔ ایسے موقع پر دعا کر رہے ہیں اللہ موت کی جتنی تکلیف ہو سکتی ہے وہ ساری تکلیف جمع کر کے مجھے دے دو تاکہ میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، بس یہی کہاں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ۔ یہ چاشت کا وقت آیا، چاشت کا وقت، شدت بیماری بڑھتی گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، بیٹی فاطمہ کو بلاؤ۔ فاطمہ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کہا اور جو ہے کان میں کچھ کہا، جیسے ہی کہا رونے لگی، زار و قطار رونے لگی۔ پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد بلایا، پھر کچھ کہا، پھر ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ اس وقت تو نہیں بتایا تھا لیکن امی عائشہ تو سب دیکھ رہی تھی نا، کیونکہ امی عائشہ کے حجرے میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 13 دن سے بیمار تھے نا، کتابوں میں لکھا ہے کہ بھئی حضرت میمونہ کی یہاں تو باری تھی جو جمعرات کا دن تھا، اس 13 دن سے 29 سفر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30ویں سفر کو میمونہ کے وہاں باری تھی۔ جب صبح اٹھتے تکلیف تو بہت زیادہ تھی، جیسے ہی آنکھ کھلتی تو کہتے، پھر جو ہے ایک مہینہ جو 1 ہفتہ ہوا، 1 ہفتے کے بعد جب بھی آنکھ کھلتی تو یہ کہتے کہ بھئی کل کس کے یہاں باری ہے، کل کس کے یہاں باری ہے۔ عورتیں بھی جو ہے مزاج شناس بھی پہچان گئی اللہ کے نبی کا منشا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ جو ہے آپ فکر نہ کرے، آپ جس کے یہاں جانا چاہتے ہیں، بلکہ عائشہ کے یہاں جانا چاہتے ہیں، ہم رضا اور خوشی کے ساتھ آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ عائشہ کے یہاں تشریف لے جائیں۔ اس لیے 7 دن اللہ کے نبی اما عائشہ کے ساتھ رہے تھے اور آپ کی دلی تمنا یہ تھی، دیکھو محبت اللہ کے نبی کو سب بیویوں سے تھی، انصاف سب کے ساتھ کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ کے ساتھ ایک دلی رجحان میلان الگ تھا۔ حضرت عائشہ سمجھدار عورت تھی، آپ کے اشاروں پر سمجھنے والی تھی، اس لیے حضرت عائشہ کے مکان پر تھے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ نے سارا منظر دیکھ رہی تھی، اس لیے بیٹی فاطمہ کا یہ رونا بھی دیکھا، ان کا ہنسنا بھی دیکھا۔ وہ تو بعد میں جو ہے پوچھا تھا حضرت عائشہ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہ بھائی وہ سکرات کے موقع پر
تمہارے کو ابا جان نے بلایا تھا، پہلی مرتبہ روئی، دوسری مرتبہ ہنسی، کیا منظر، کیا واقعہ، کیا بات تھی؟ تو کہا امی پہلی مرتبہ جب بلایا اس وقت مجھے میرے ابو جان نے یہ کہا بیٹی اسی مرض میں تیرے ابا جو ہے دنیا سے جانے والے ہیں، اب یہ تیرے ابا کا مرض اچھا ہونے والا نہیں ہے، یہ تیرے ابا کی بیماری اب اچھی ہونے والی نہیں ہے، یہ دنیا سے جانے والے ہیں۔ میں نے ابا کی جدائی کو جو ہے سنا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرے ابا نے بھی میری آنکھوں میں آنسو دیکھے، ان سے بھی رہا نہیں گیا، مجھے بلائے بیٹی طرح، فکر مت کرو، میرے اہل بیت میں سے، میرے اہل خاندان میں سے، میری اولاد میں سے سب سے پہلے آپ ہی مجھے آ کر ملو گی، سب سے پہلے آپ ہی مجھے آ کر ملو گی، سب سے پہلے آپ کی ملاقات مجھ سے ہوگی۔ بس یہ ملاقات کی جلدی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی نے مجھے خوش کر دیا کہ چلو جدائی کا زمانہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے حضرت فاطمہ زندہ رہی، 6 مہینے، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر میں ہنس گئی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للموت سکرات کہہ رہے تھے، اچانک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، وہ کمرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، اس مسواک کو دیکھ کر اللہ کے نبی کی جب نظر ان کی طرف گئی، دیکھو اماں عائشہ کے پاس جانا اس لیے چاہتے تھے کہ اماں عائشہ اشاروں کو سمجھتی تھی، ہاں جیسے ان کو دیکھا اور دیکھنے کی جو ادا تھی، اس دیکھنے کی ادا پر حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ میرے سرکار کو مسواک کی ضرورت ہے، اس لیے بھائی جان کے پاس سے مسواک لے لیا، لاؤ مسواک، اپنے دانتوں سے چبایا اور چبا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے دندان مبارک پر پھیر دیا۔ دیکھو آخری وقت میں، سب سے اخیر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں جس شخصیت کا لعاب گیا ہے وہ اماں عائشہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو بالکل چبا کر نرم کر کے پھر آئے، دیکھو یہ آخری عمل مسواک کا عمل ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے بار بار میں بھی پوتے رکھ رہی ہے، اللہ کے نبی بھی پانی، اب جو ہے بالکل چاش کا وقت ہے، بعضوں نے کہا زوال کا وقت ہے۔ دیکھو یہ وقت میں بتا رہا ہوں، یہ دنیا سے جانے کا وقت، اور اسی وقت میں لوگ جلوس نکالتے ہیں۔ اگر یہ وقت ہم کو معلوم نہ ہو، تاریخ معلوم نہ ہو، کیا کسی کی ہمت ہوگی کہ اس طرح خوشیاں منائیں؟ ارے یہ وقت سنو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تکلیف جو ہے زبان اور ہونٹ ہلنے لگے، ہاتھ اٹھ گئے۔ جب اٹھے ہاتھ، امی عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کچھ مانگ رہے، اللہ سے مانگ رہے، فوراً جو ہے اپنے کانوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک کی طرف لے گئے۔ دیکھو یہ عائشہ تھی جو سب کچھ جو ہے ہم کو بتایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ لب مبارک ہل رہے تھے، بہت آہستہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا مانگ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے۔ کون شخصیت ہے جو مغفرت کی دعا کر رہا ہے، جن سے گناہ نہیں ہوئے، جو گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہے، وہ کہہ رہے اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ مجھے اوپر والے دوستوں سے ملا دیجیے، اوپر والے دوستوں سے ملا دیجیے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ پھر ہم عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ اٹھ لائے، میں دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام گویا امت کو نصیحت کر رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو اپنی زندگی میں کبھی مت چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں کے اوپر کبھی ظلم مت کرنا، چاہے تمہارے ماتحت میں کام کرنے والے ہو، یا تمہارے ماتحت میں تمہاری بیوی ہو، چاہے تمہارے ماتحت میں تمہارے اولاد ہو، ان کی نگرانی کرنا، ان کی جو ہے تکلیفوں کو جو ہے سہنا اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اپنے ماتحتوں کے متعلق قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے، جواب نہیں دے سکو گے۔ اگر تم شوہر ہے اور بیوی پر ظلم کیا ہے، اگر تم بوس ہے اور تم نے ملازم پر ظلم کیا ہے، اگر تم باپ ہو اور اپنی اولاد پر ظلم کیا ہے، بچنے والے نہیں ہو، یاد رکھو گریبان پکڑا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے اور کہہ رہے دیکھو نماز یہ حقوق اللہ کا بہت محترم شان عمل ہے، اور جو ہے ما ملکت ایمانکم، ماتحتی میں رہنے والے
جو ملازم ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، یہ سارے جو ہے حقوق العباد کا تعلق رکھنے والا عمل ہے. یہ دونوں عمل بہت ہی معتم بشان ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ماتحتوں کے متعلق تم کو سوال کرے. ماتحتوں کے متعلق سوال، دوسروں کے متعلق بعد میں. پہلے اپنے گھر کا حال بتاؤ، اپنے گھر میں کیا کیا، اپنی بیوی پر کتنا ظلم کیا بتاؤ، اپنی اولاد پر کتنا ظلم کیا بتاؤ. اللہ نے تم کو مالدار بنایا تھا، بوس بنایا تھا، اپنے ملازم پر کتنا ظلم کیا بتاؤ. ما ملکت ایمانکم کے اندر یہ ساری شکلیں داخل ہیں، ساری شکلیں. اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں اور دیکھو حالات اتنی سنگین ہیں، بولنے کی ہمت نہیں ہے، بولنا بھی دشوار ہے. عائشہ کاند رکھ رہی ہے اور اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں. اور اسی وقت آپ علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے، روح قبض ہو رہی ہے، دنیا سے جا رہے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ران مبارک پر آپ کا سر مبارک ہے. یہ حضرت عائشہ کو خصوصیت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی آپ علیہ السلام کا انتقال، پوری مدینہ میں بات پھیل گئی، پورے مدینہ کے اندر بات پھیل گئی. سارے صحابہ پریشان. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ میں سب سے بڑی خوشی کا دن اس وقت تھا جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تھے، اور مدینہ میں سب سے زیادہ غم کا دن اس وقت تھا جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے. بہت غم کا دن تھا، بہت غم کا دن. اتنا غم تھا کہ حضرت عمر تو برداشت نہیں کر سکے، حضرت علی تو بے ہوش ہو گئے تھے، حضرت عثمان پر سختہ جاری ہو گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تلوار سونپ لی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ہر کونے میں گھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر کسی نے یوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو میں اپنی تلوار سے اس کے گردن کو اس کے در سے الگ کر دوں. بے قابو تھے. حضرت عمر نے اپنا توازن کھو بیٹھے تھے. ابو بکر تو تھے ہی نہیں. ابو بکر تو گئے تھے اپنی بیوی کے پاس، حوالے مدینہ گئے تھے. ان کو پتا چلا، فوراً گھوڑے پر آئے تو دیکھا کہ منظر بہت ہی جو ہے نازک ہے. حضرت عمر کسی کے قابو میں نہیں، اور حضرت عمر کے سامنے کون بولے؟ اتنے جلالی باپو، کسی کی مجال ہے کہ ان کے سامنے کچھ جو ہے لفظائی کرے؟ یہ تو ابو بکر تھے جنہوں نے عمر کو سنبھالا ہے. حضرت ابو بکر جیسے ہی مدینہ منورہ میں یعنی مسجد نبوی میں تشریف لائے، سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے، جہاں جو ہے ازواج مطہرات رو رہی ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ غم کے مارے خاموش ہے. آپ علیہ السلام کو یمنی چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے بات نہیں کی، ڈائریکٹ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. یمنی چادر کو ہٹایا اور آپ علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا طبت حیا وطبت میتا، اے میرے دوست، تمہاری زندگی بھی بہت پاکیزہ اور تمہاری موت بھی بڑی پاکیزہ. تمہاری زندگی بھی ہمارے لیے تعلیم اور جو ہے ہدایت کا سامان تھی، اور تمہاری موت بھی جو ہے ہدایت کا سامان. دیکھو پیشانی پر بوسہ دیا، اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ میت کی پیشانی پر بوسہ دینا چاہیے. ہم تو زندوں کی پیشانی پر بوسہ نہیں دیتے، میت کے تو غسل دینے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے. فون آ جاتا ہے مفتی صاحب وہاں خلیل لو آ گئی، باہر کھڑے کھڑے فون کرتے ہیں، لیکن کسی کی آنے کی ہمت نہیں ہوتی اندر. ہر ایک کو جانا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا ہے. بوسہ دینا یہ بھی سنت ہے. اور آپ علیہ السلام کو یمنی چادر سے ڈھانپ دیا گیا. اور پھر آپ علیہ السلام کے پاس سے نکلے، ڈائریکٹ ممبر پر کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر، اور ممبر پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے تو تمام صحابہ کو جمع کیا کہ بھائی جمع ہو جاؤ، چلو آ جاؤ، سب آ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ. حضرت عمر کو بھی کہا عمر بیٹھ جاؤ. عمر نہیں بیٹھے، تلوار لے کر کھڑے ہو. عمر بیٹھ جاؤ، بالکل بے قابو. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو چھوڑ دیا کہ اچھا مت بیٹھو، کھڑے ہو. سب کو بٹھایا، ممبر پر کھڑے ہوئے، اور ممبر پر کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، جو خطبہ بہت تسلی کا سامان تھا صحابہ کے لیے، اور صحابہ کے غم کو دور کرنے والا تھا، صحابہ کے عقیدے کو درست کرنے والا تھا. صحابہ کو بہت سنبھالا ہے ابو بکر نے، بلکہ پوری امت کو سنبھالا ہے. اور حضرت ابو بکر نے جو خطبہ دیا وہ تاریخی خطبہ تھا، جو بخاری کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے.
حضرت ابوبکر نے کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. سنو، میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے محمد انتقال کر چکے ہیں، محمد دنیا سے تشریف لے چکے ہیں. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا اور کرتا ہے، وہ بھی سن لے کہ اللہ کل بھی زندہ تھے، اللہ آج بھی زندہ ہے اور اللہ آئندہ بھی زندہ ہوں گے. لا یموت، اللہ وہ جو ہے ذات ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے. محمد کی عبادت کرنے والے سن لے وہ موت چکے. ان محمدن قد مات. حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا یہ جلالی خطبہ سن کر تلوار ہاتھ سے گر گئی، سارا توازن جو ہے قائم ہو گیا. ابو بکر نے ایک آیت پڑھی، حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ آیت سن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں آیت ابھی نازل ہوئی. وما محمد الا رسول، یہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی، یہ حضرت ابو بکر نے اس وقت پڑھی تھی. اور کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نرے رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، آپ اکیلے رسول نہیں تھے، آپ سے پہلے بہت سارے رسول، بہت سارے نبی دنیا میں آئے چلے گئے، اللہ کے نبی بھی آئے چلے گئے. قد خلت من قبلہ الرسل. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائے، افإن مات او قتل انقلبتم، یا حضرت ابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنے ایری کے بل واپس پلٹ جاؤ گے؟ او قتل انقلبتم علی عقبیہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائے یا شہید کر دیے جائے، جیسے کہ تمام انبیاء آئے شہید کر دیے گئے، انتقال ہو گیا، تو کیا تم واپس اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ تم اس کو ایکسپٹ نہیں کرو گے، اس کو قبول نہیں کرو گے؟ تم یہ کہو گے کہ جو کہے گا محمد مر چکے میں اس کی گردن اڑا دوں گا؟ او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور یاد رکھو ومن ینقلب علی عقبیہ، جو بھی اپنے جو ہے ایری کے بل واپس لوٹتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد مر نہیں سکتے، کیونکہ حضرت عمر تو اعلان کرتے تھے، بخاری شریف میں وہ ساری روایتیں موجود ہیں. حضرت عمر کا اتنا توازن ختم ہو گیا تھا کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں کر گئے، وہ زندہ ہے، وہ تو جو ہے گئے ہیں ابھی اللہ کے پاس ملنے کے لیے، واپس آئیں گے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پر گئے تھے، واپس آئے تھے، اللہ کے نبی آئیں گے، وہ گئے نہیں ہیں، وہ آئیں گے، واپس آئیں گے اور آ کر منافقوں کو ختم کریں گے. منافقوں کی جڑ سے جو ہے یہ اس طرح کی بات ہے حضرت عمر کہتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ومن ینقلب علی عقبیہ، یاد رکھو جو اپنے دین کے بل الٹ جائے گا، ایریوں کے بل واپس چلے جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پورا ہوش آ گیا، ہاں پورا ہوش آ گیا، اور حضرت ابوبکر نے پوری امت کو سنبھال لیا اور کہا کہ بھئی دیکھو یہ رسول تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے الگ کر دیا تھا اپنے عاشق کو، اپنے نبی کے سچے عاشق کو، اور ان کو سنبھالا، اور وہ حوصلہ اور وہ ہمت اور حضرت ابوبکر کا وہ جو ہے تحمل اس وقت امت کے لیے بہت جو ہے ثابت ہوا، بہت کارگر ثابت ہوا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا صحابہ اب تھوڑے سنبھلے ہیں، ہر ایک کو تھوڑا جو ہے غم ہلکا ہوا ہے، اب صحابہ ڈسکس کرنے لگے. دیکھو یہ جو پیر کا دن تھا نا، پیر کا دن تھا، چاش کا وقت تھا، ابھی ظہر کا وقت آیا بھی نہیں تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال، اور صاحب یہ سب کو جو ہے کنٹرول کرنا، کنٹرول کرتے کرتے شام ہو چکی تھی، عشاء ہو چکی تھی، اور عشاء کے بعد پھر یہ مشورہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے، آپ کی قبر مبارک کہاں جو ہے کھودی جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے
قبر مبارک کیسی بنائی جائے، آپ کو کفن کیسے دیا جائے، سب جو ہے آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ تینوں مسئلے میں حل کر لوں گا، مجھے سب معلوم ہے، فکر مت کرو، فکر مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن ان کے کپڑوں میں ہی دیا جائے گا، ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ دیکھو کپڑے اتار کر غسل دیا جاتا ہے نا، اللہ کے نبی کے کپڑے نہیں اتارے گئے، آپ علیہ السلام کے کپڑوں کے ساتھ غسل دیا گیا، اور پھر اسی پر یمنی 3 چادروں کے اندر آپ علیہ السلام کو کفن پہنایا گیا۔ پھر اس کے بعد کہ بھئی اب قبر کہاں کھودی جائے، کہ قبر جو ہے بعد میں کھودیں گے، پہلے جنازہ کی نماز، بھئی نماز جنازہ کیسی پڑھے، کون امام بنے، کہ کوئی امام نہیں، آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ کا کوئی امام نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا، بس جو ہے مجھے معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو کس طرح جو ہے، اس لیے حضرت ابوبکر نے یہ رائے دی، بلکہ یہ بتایا، مسئلہ بتایا، کفن کا بھی غسل کا بھی، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور جنازے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں ہی رکھا گیا اما عائشہ کے، اور کہا کہ بھئی اس کو رکھ کر جو ہے ہٹ جائیے۔ اب دوسرے دن منگل کے دن صبح سے جنازہ کی نماز شروع ہوئی، پہلے ملائکہ نے پڑھی، اس کے بعد جو ہے بنو ہاشم نے، یعنی آپ علیہ السلام کے اہل بیت نے فردن 10 صحابہ کمرے میں داخل ہوتے تھے، کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا، اس لیے 10 صحابہ داخل ہوتے تھے اور فردن تنہا نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھتے پڑھتے منگل کا دن پورا ہوا، پورا منگل کا دن۔ پھر اس کے بعد جو ہے مہاجرین نے پڑھی، اس کے بعد انصار نے پڑھی، اس کے بعد سب جو ہے ہر ایک جو آیا، ہر ایک نے جو ہے نماز جنازہ تنہا پڑھی۔ اخیر میں، سب سے اخیر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، سب سے اخیر میں۔ اب قبر کہاں کھودی جائے وہ بھی بتایا گیا کہ قبر انبیاء جہاں بھی انتقال کرتے ہیں وہیں ان کی قبر کھودی جاتی ہے، لہذا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر مبارک کو کھودا۔ بغلی قبر بالکل آپ کی جو چارپائی تھی، آپ جہاں پر آرام فرما رہے تھے، بس اسی کے سینٹر میں چارپائی کو ہٹایا گیا اور اسی کے بیچ میں جو ہے قبر مبارک کو کھودا گیا۔ بغلی قبر کھودی گئی اور آپ علیہ السلام کو جو ہے قبر میں لٹایا گیا۔ یہ بدھ کے دن رات کو قبر میں لٹایا گیا۔ یہ پورا جو ہے معاملہ ہوا کیونکہ جو ہے آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو ہے یہ سارا مسئلہ تھا اور سارے کو جو ہے حل کرنا تھا، کفن کا جو ہے، قبر کا، جنازے کا، اور پوری امت کو سنبھالنا تھا۔ اس لیے بدھ کے دن رات کو آپ علیہ السلام کی تدفین جو ہے وہ عمل میں آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آپ علیہ السلام کی وفات کا دن ہے اور وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے اور چاش کا دن ہے، زوال کا وقت ہے، چاش کا وقت ہے، اور ایسے ہی وقت میں لوگ کیا کرتے ہیں ہم تمام کو معلوم۔ اس لیے بزرگوں اپنے عقیدے کو درست رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو ہے بشر ہے، آپ کی تعلیمات ہمارے لیے مسئلہ راہ ہے، ہمارے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ ہے، آپ کی ایک تعلیم ہمارے لیے جو ہے دنیا آخرت کی کامیابی کا زینہ ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے گلے سے لگا۔ محبت ہر ایک کو ہونی چاہیے، اور اللہ کے نبی کی محبت جس کے دل میں نہ ہو، میں کہتا ہوں کہ اس کے ایمان میں بھی کمی ہے۔ محبت، بھائی محمد کی محبت تو دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے۔ یہ تو ہمارا دعویٰ ہے، یہ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور یاد رکھو جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کے وہ حقدار بھی نہیں، اللہ کی رحمت کے وہ حقدار بھی نہیں ہے۔ اور جس کو حاصل ہے عشق محمد کا خزانہ، حاصل ہے جنہیں عشق محمد کا خزانہ، وہ جو ہے دولت کی اور کونین کی دولت کے وہ طلبگار بھی نہیں ہے، کونین کی دولت کے وہ طلبگار بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت تو ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے، لیکن محبت میں آدمی اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ شرک میں مبتلا ہو جائے۔ محبت کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی صورت رسول اور سیرت رسول کو اپنائیں۔ ایک ہے آپ علیہ السلام کی جسمانی ولادت جس پہ خوشیاں منائی جاتی ہے، منانی چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کو اپنے سینوں سے لگانا چاہیے۔
صرف جو ہے اچھل کود کر کے خوشیاں نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک ہوتی ہے روحانی ولادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال لے کر آئے، جو ہدایات لے کر آئے، ان ہدایت کو اپنے سینے میں لگاؤ، یہ ہے اصل محبت، یہ ہے اصل محبت۔ کہا کہ بھائی نہ کر دعویٰ محبت کا، وہ شاعر کہتا ہے کہ نہ کر دعویٰ محبت کا، اطاعت گر نہیں تجھ میں، نہ کر دعویٰ محبت کا، اطاعت گر نہیں تجھ میں، سند تیری محبت کی یہی معلوم ہوتی ہے، سند تیری محبت کی یہی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کی سیرت تو اتنی جو ہے بے مثال ہے کہ نہ آج تک کوئی بیان کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ ہمارے علماء دیوبند جو ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اتنے سرشار تھے کہ ان کے اشعار کو اگر ہم پڑھے جائیں تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اشعار زبردست ہے، جس کو سمجھ میں آئے نا تو اس کا کلیجہ ہل جاتا ہے، رواج کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی ہے جو ہے داعیہ دیوبند، یہ دیوبند جو ہے دارالعلوم دیوبند کے بانی ہے دارالعلوم دیوبند ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا یہ شعر ہے کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو ہے محمد کے طفیل میں تو پوری کائنات کو بنایا سجایا ہے۔ اس محبت کی طفیل میں کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے یہ شعر پڑھے۔ اس لیے جو ہے عشق محبت تو ہر ایک کے دل میں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بے علماء دیوبند اور یہ دیوبندی، یہ وہابی کہ جن کے اندر محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، ان کے محبت اور عشق کے اتنے واقعات ہیں کہ ہم سنیں تو دنگ رہ جائے کہ او ہو انہوں نے کیا کیا جو ہے کارنامے انجام دیے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں انہوں نے کیا کر دکھایا ہے۔ یہی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ جن کو خواب میں اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا اور جو ہے پورا نقشہ اور پوری انجینئرنگ جو ہے دارالعلوم دیوبند کی بتائی تھی کہ یہاں یہ کلاس بننی ہے، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں وہ کرنا ہے، پورا خواب میں اللہ کے نبی نے دارالعلوم دیوبند کا نقشہ یہ مولانا قاسم نانوتوی کو بتایا ہے۔ یہ عاشق رسول ہے کہ نہیں بھائی؟ اور انہی کے نقش قدم پر اور انہی کے بتائے ہوئے نقش پر دارالعلوم دیوبند بنائے، جو عاشق رسول کا وہ ہے مرکز ہے، اور ہم اس کو جو ہے اس طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے ہمارے لیے عقیدے کی بات ہے۔ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کی باتیں ہم سنتے نہیں ہیں نا، تو ہم دوسروں کی ان باتوں میں آ کر ہمارے اپنے عقیدے میں بہت کمزوری ہم معلوم کرتے، محسوس کرتے کہ واقعی یار عشق محمد تو ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے اندر تو عشق محمد ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق، آپ کی محبت ہر ایک کے دل میں ہے، اور جو بھی جو ہے ایمان والا ہے، کلمے والا ہے، اس کے دل میں محبت ہے اور ہونی چاہیے۔ اور صحیح معنوں میں محبت یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت، لائی ہوئی تعلیمات، لائی ہوئی ہدایات کو ہم اپنے سینے سے لگائیں اور ان کو جو ہے اپنے جو ہے زندگی کا ایک مقصد بنائے، مشعل راہ بنائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی جو ہے کوشش کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت میں ہمیں جنت اور جنت کے راستے بھی دکھائیں گے اور کامیابی کے راستے بھی دکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات و حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ سیرت رسول اور سورت رسول سے ہمیں محبت عطا فرما، ہماری زندگیوں میں اللہ سیرت کو اپنانے کی ہمیں سعادت عطا فرما، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، اور سنتوں پر کامیابی کے یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، سنتوں پر کامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے، بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ مولا کریم جاتے جاتے بھی سختی ہے اللہ، موت کی سختی کے وہ کہ بھی اللہ گنہگار امت کو انہوں نے یاد رکھا ہے، ہم اتنے جو ہے نافرمان ہیں، اللہ ہم اتنے جو ہے
نا بے وفا ہے کہ مولا کریم ہم ان کے نقش قدم کو اور ان کی صورت اور سیرت کو بھول چکے ہیں، اے اللہ ان کے طریقے کو بھول چکے ہیں، اے اللہ ان کے طریقوں کو اپنے گھروں سے نکالنے والے بن چکے ہیں، اے اللہ اس ظلم کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے اللہ۔ آج ربیع الاول کا مہینہ اور ربیع الاول کی جو ہے 12 تاریخ ہے، اے پیارے اللہ اسی تاریخ میں اے اللہ آپ کے نبی، اے اللہ آپ کے چہیتے، اے اللہ آپ کے محبوب، اے مولا کریم، اے مولا کریم آپ کے پاس تشریف لائے تھے، اے اللہ ان کو ہماری طرف سے پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان کو درجات بلند فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ساتھیوں کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ بہترین بدلہ عطا فرما، اور اے اللہ جتنی زندگی باقی ہے، اے اللہ جتنے ایام باقی ہے اور جتنے دن باقی ہے، اے اللہ نبی کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی اے اللہ ہمیں نبی کا چہیتا بنا دیجیے، اے اللہ نبی کا چہیتا بنا دیجیے، نبی کا محبوب بنا دیجیے، نبی کی سنتوں سے ہمیں محبت عطا فرما دیجیے، اور اے اللہ ہر وہ چیز اور ہر وہ عمل جس سے آپ بھی ناراض ہوتے ہیں، آپ کے نبی بھی ناراض ہوتے ہیں، اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، بیٹھنے کو بھی قبول فرما، سننے کو بھی قبول فرما، جن جن حضرات نے بیٹھ کر تیرے نبی کی سیرت کو سنا ہے اس کے بدلے میں اے اللہ تو انہیں اپنی رضا عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما، اپنی نبی کی سنتوں کو اپنے دلوں میں اے اللہ پیدا کرنے والا بنا، اے اللہ نبی کی سفارش کا ہمیں حقدار بنا، اے اللہ نبی کی سفارش کا ہمیں حقدار بنا، اے مولا کریم قیامت کے دن اے اللہ حوض کوثر اے اللہ اور جام کوثر نبی کے ہاتھ سے ہمیں عطا فرما، اے اللہ نبی کے ہاتھ سے ہمیں عطا فرما، اے مولا کریم نبی کے ہاتھ سے عطا فرما، ایسا نہ ہو اے اللہ اس کوثر پر اور اے اللہ اس حوض پر اے اللہ ہم جب جا رہے ہو اور فرشتے یوں کہہ رہے ہو کہ ان کو یہاں سے ہٹاؤ، ان کو یہاں سے ہٹاؤ، اور ہمارے نبی کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ تو میرے امتی ہے، کہ نہیں اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی سنتوں سے مذاق کیے تھے اور آپ کی شریعت میں نئی نئی باتوں کا اضافہ کیا تھا، اے پیارے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرما، اے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما کہ جس کو پیارے نبی زمزم پلا رہے ہو، کوثر پلا رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے کوثر پلا کر اور اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت میں داخل کر رہے ہو، اے اللہ اس خوش نصیب لوگوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ ہمیں شامل فرما، عاشقان رسول میں شامل فرما، محبان رسول میں شامل فرما، جان نثاران رسول پر اے اللہ ہمیں شامل فرما، اے اللہ ہمیں شامل فرما، اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر و بلائی کی دعائیں اے پیارے اللہ اپنی حیات مبارکہ میں اے اللہ مانگی ہے، اے اللہ وہ ساری بلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے اور فتن سے پناہ چاہیے ہے ان سے ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما، اے اللہ پوری امت کو پناہ عطا فرما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا